دوستوں اور ساتھیوں السلام علیکم۔ اپنے چینل دستک میں افتخار مرزا کے ساتھ آڈوا کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مستفید کریں۔ جنرل الیکشنز پاکستان میں کون کون چاہتا ہے اور کون کون نہیں چاہتا، اور کیا جنرل الیکشن اس وقت واقعی پاکستان کی ضرورت ہے؟ عمران خان نیازی صاحب اپنے کن کن بیانیوں سے پیچھے ہٹ چکے ہیں اور ان کی پریورٹیز کیا ہیں؟ عمران خان نیازی کے خاندان نے جو اراضی اونے پونے داموں لی، تو اس کا عمران خان نیازی کے کیمپوں سے دفاع کس طرح ہو رہا ہے، اور جہانگیر ترین کی لندن یاترا۔ تو ان تمام پوائنٹس کو میں ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا آج کے اس ویلاگ میں۔ تو سب سے پہلے میں جہانگیر ترین صاحب کا ذکر کر دیتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب اپنی پارٹی بنا کر استحکام پاکستان یا پاکستان استحکام پارٹی، تو یہ بنا کر وہ لندن چلے گئے ہیں، اور جو مارکیٹ کے اندر خبر جو زیر گردش ہے، تو چونکہ ان کا علاج بھی لندن میں کافی دیر چلتا رہا ہے، تو اپنے معالجوں کے ساتھ بھی ملنے کے لیے گئے ہیں۔ تو مگر ظاہر ہے کہ جب کوئی سیاستدان جائے کسی بھی ملک کے اندر، اسپیشلی یہ انگلینڈ وغیرہ یا اس طرح دیگر ملکوں میں دبئی جاتا ہے کوئی، یا امریکہ وغیرہ جاتا ہے، تو اس کے مقاصد ذاتی نوعیت سے ہٹ کر سیاسی بھی ہوتے ہیں۔ تو متوقع طور پر وہ میاں نواز شریف صاحب سے ملنے کی کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی آپس میں ملاقات ہو، کیونکہ پنجاب کی حد تک ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو ہے نا الیکشن لڑیں یا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کریں۔ اور اسی ضمن میں جناب عطاء اللہ تارڑ جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، انہوں نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ ہم جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں جہانگیر ترین اپنی سیاسی مصروفیت کس طرح کی رکھتے ہیں انگلینڈ کے اندر، اور جب واپس آتے ہیں تو کیا لے کر آتے ہیں۔ تو عمران خان نیازی کی اس وقت پریورٹیز کیا ہیں؟ عمران خان نیازی کی پریورٹی صرف اپنی ذات ہے اور اپنی ذات کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں۔ تو عمران خان نیازی نے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جناب بیانیہ بنایا، پہلے حقیقی آزادی نکلو باہر، پاکستان کی خاطر انقلاب کے لیے نکلو، اور میرے قتل کی سازش جو ہو رہی ہے، عمران خان نیازی ہماری ریڈ لائن ہے، اور الرٹ جاری کرتے تھے کہ چلو چلو پہنچو، زبان پارک پہنچو، یا بنی گالہ، خیر وہ تو پہلے کہتے تھے۔ اور اس وقت عمران خان نیازی کا صرف اور صرف جو ہے نا یہ ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ مجھے کس طرح جو ہے نا یہ بچایا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ خصوصی طور پر آرمی چیف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے وہ بہت تاولے ہوئے ہیں، اور یہی ان کی پریورٹیز ہے۔ ان کی جتنی بھی جو ویلاگ ان کے آتے ہیں، تو ان کے اندر یہی میسج ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک ویلاگ میں پچھلے ایک آدھ دن پہلے یہ بھی ذکر کیا کہ اب جو ہے نا یہ موجودہ رجیم کہتے ہیں، یہ فاسسٹ رجیم جو ہے، یہ اب میری بہنوں کے، میرے خاندان کے پیچھے پڑ چکی ہے۔ تو اگر فاسسٹ رجیم آپ نے دیکھنی ہے تو عمران خان نیازی صاحب آپ اپنا دور اقتدار دیکھ لیں کہ اس دور اقتدار کے اندر کون کون آپ کے مخالف جو تھا وہ جیل کے اندر تھا، اور کون کون باہر تھا۔ تو اس وقت آپ کے اوپر تو کوئی بھی جو ہے نا تتی وہاں بھی نہیں آپ کو لگی، کیونکہ عدالتیں آپ کی پشت پر کھڑی ہے۔ تو آپ کو تو اس طرح ان کا میرا خیال ہے کہ 1% بھی آپ کے ساتھ وہ ذاتی طور پر سلوک نہیں ہوا۔ اور جو آپ کے رہنما یا آپ کے کارکن گرفتار ہیں، کبھی تو آپ ان سے کنارہ کشی کرتے ہیں، کبھی آپ ان کو اون کرتے ہیں، مگر آپ نے ایک بھی کارکن کے گھر نہیں گئے، ایک بھی رہنما کے گھر نہیں گئے ان کے ساتھ سالیڈیٹی شو کرنے کے لیے، ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کا رہنما آپ کے ساتھ ہے۔ لوگوں کو آپ جو ہے نا یہ حقیقی آزادی کا درس دیتے ہیں، جبکہ آپ جو ہے نا وہ خود دبکے ہوئے ہیں، چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان نیازی صاحب نے یہ ذکر کیا اور بڑے غم و غصے کا اظہار کیا کہ میری بہنوں کو بھی اس کے اندر جو ہے نا یہ ملوث کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں نے ذکر کیا تھا کہ عمران خان نیازی کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ اور ان کے شوہر ہیں جناب ان کا کیا نام ہے، احد مجید نیازی،
ہاں تو انہوں نے اور پٹواری کے ہلکے پٹواری کے ساتھ مل کر، غلام اصغر کے ساتھ مل کر انہوں نے غلط طریقے سے جو ہے نا تقریباً 5261 کنال اراضی اپنے نام کروائی، کیونکہ انہوں نے یہ حکومت میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے نا ادھر سے اس علاقے کو سریاب کرنے کے لیے کوئی نہری نظام جو ہے نا وہ ادھر کھالوں صوبوں کا نظام ادھر وہ جو ہے نا وہ ان کا تھا کہ یہاں سے یہ نظام ادھر آئے، اور وہاں پر انہوں نے تاکہ وہ زمینیں جو ہے نا سراب ہوں اور قابل کاشت بنے۔ تو چونکہ یہ حکومت کے اندر تھے تو انہوں نے جناب ان کو پہلے ہی پتہ چل گیا، کچھ زمینیں جو ہے نا انہوں نے خریدی، اور کچھ جو ہے نا دھونس دھاندلی سے زبردستی ان پر قبضہ کیا، لوگوں سے انگوٹھے لگائے، ان کے خلاف لوگ بھی گئے، مگر چونکہ یہ حکومت میں تھے تو ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ تو پچھلے ویلاگ میں نے یہ عرض کیا تھا تقریباً 6 ارب کی زمین تھی، 13 کروڑ کی عمران خان نیازی اور بزدار کے انفلوئنس کی وجہ سے یہ زمین ان کے نام لگی۔ تو ایک ان کے خلاف جو ہے نا اینٹی کرپشن جو اس کا ہیڈ کوارٹر جو تھانہ ہے ڈی جی خان کا، تو اس کے اندر ایف آئی آر درج ہو گئی، تو 420 468 اور 471 تعزیرات پاکستان کے تحت، اور اس کے ساتھ ساتھ اینٹی کرپشن کی دفعہ 5 اور 2 بھی ان کو جو ہے نا وہ لگائی گئی، 1947 کا یہ ایکٹ ہے۔ تو یہ اس کے اندر، کیونکہ میں نے اپنے پچھلے بھی علاقے میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ پراسیکیوشن کے اندر ویسے تو یہ نیگلیجنس جو ہے نا یہ ہو جاتی ہے، تو مگر یہ کہ عمران خان نیازی کے کیس کے اندر یہ انٹینشنلی اس طرح کی نیگلیجنس جو ہے نا یہ جان کے وہ چھوڑ دیتے ہیں پراسیکیوشن کے اندر، تاکہ اگر کوئی خدا نہ کرے اگر کوئی کیس وغیرہ ان کا ٹیک اپ بھی ہو جائے تو عدالتوں کے اندر جا کر ان کو ریلیف مل جائے، یہ عدالتوں کے اندر بری ہو جائے اور یہ ثابت کریں کہ جناب ان کے خلاف جتنے بھی کیس ہیں یہ ملیشیس انٹینشن کے ساتھ کرنے کے لیے کیے گئے ہیں اور ان کو وکٹمائز کرنے کے لیے کیے ہیں۔ تو ایف آئی آر کے اندر جو ہے نا وہ لے رہے ہیں، کیونکہ وہ ایف آئی آر کو ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، کیونکہ ایف آئی آر کا جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں، مگر وہ ٹیکسٹ کہاں سے آتا ہے اس کی سورس کا ان لوگوں کو نہیں پتا جو اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے نا یہ ایک بہت ہی بڑی غلطی ہے کہ ہمارے علم میں ہے کہ فروری ہوتا ہے 28 دن کا، تو سوائے لیپ کے سال کے، اور لیپ کے سال میں صرف 29 کا ہوتا ہے، تو 30 فروری نہیں ہوتا۔ تو ایف آئی آر کے اندر جو ہے نا وہ درج ہے، اس کے ٹاپ کے اوپر جو ہے نا یہ درج ہے، پروڈیوسر صاحب اس کو ہائی لائٹ بھی کریں گے، اور دوسرا پورشن جس کی طرف میں جاؤں گا تو جو کہ ایک رپورٹ تھی، کیونکہ رپورٹ کے مطابق ایف آئی آر کا باقی حصہ جو ہے نا وہ درج کیا گیا، تو اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے وقوع کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، تو وقوع کی ڈیٹ ظاہر ہے کہ وہی ڈیٹ ہوتی ہے جو ان کو موصول ہو، رائٹنگ کی صورت میں موصول ہو یا کسی کا وہ بیان ہو، آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ قلم بند کروائے اور وہ کوٹڈ میں وہ لکھا جاتا ہے کہ یہ بیان اس بندے کا ہے۔ تو سی او آر صاحب کی جو وہ تھی ان کی جو رپورٹ انہوں نے طلب کی تھی اینٹی کرپشن والوں نے، تو اس کے مطابق انہوں نے کیا کہ ڈیٹ، کیونکہ دو دفعہ یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے، ایک 30 کو، یعنی کہ یہ میں اسی وہی ڈیٹ پڑھ رہا ہوں، تو 30/2/2022 کو، تو اور دوسری جو ہے نا یہ ہوئی ہے 30/3/2022 کو، یعنی کہ ایک مہینے کے سپین کے اندر اندر یہ تقریباً 5261 سے جو ہے نا کنال زمین جو ہے نا یہ ہتھیائی گئی غلط طریقے سے۔ تو فیبرری میں عمران خان نیازی حکمران تھا پاکستان کا، اور پنجاب کے اندر بزدار تھا، اور 30 مارچ کو بھی جو ہے نا یہ بھی بزدار ہی پنجاب کا حکمران تھا۔ تو انہوں نے پراسیکیوشن نے دانستہ طور پر یہ غلطیاں کی، تو غلطیاں کر کے کیونکہ جو رپورٹ مانگی تھی سی یو آر سے، اینٹی کرپشن والوں سے، انہوں نے بھی یہ اس کے اندر درج کیا کہ یہ ایک انتقال ہوا ہے 30/2 کو 2022 کو، اور دوسرا انتقال ہوا 30/3/2022 کو، تو ظاہر ہے کہ یہ اسی چیز کو ریفلیکٹ کرتی ہے چیز، جبکہ یہ پرچہ یہ جو درج ہوا ہے یہ ہوا ہے 26 مئی کو، اور روانگی جو ان کی ہوئی ہے جہاں پر جا کر انہوں نے کوئی پٹوار خانہ یا جہاں پر بھی انہوں نے جانا تھا تو وہ 27/5 کو ہوئی ہے۔ تو یہ ڈیٹس ہیں، تو یہ 30/2 کو
2022 کو یہ لے کر جو ہے نا کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں قومی یوتھ والے، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی بڑا ان کے پاس پلی ہے کہ یہ ملیشیس انٹینشن کے تھرو جو ہے نا ان کے خلاف انتقامی کارروائی کرنے کے لیے یہ پرچہ درج کیا گیا ہے۔ اگر یہ ڈیٹ انٹینشنلی غلط ہے تو ممکنہ طور پر یہ انتقال بھی، حالانکہ وہ زمین تھوڑی ہے اس وقت نا، میرا خیال ہے شاید 306 کنال تھی، تو وہ جناب یہ کینسل بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ 30 ڈیٹ ہی نہیں تو انتقال کیسے ہو گیا؟ یا تو وہاں پر کریکشن ہوگی تو اس کے بعد یہ ایف آئی آر کے اندر بھی یہ کریکشن ہو جائے گی۔ بہرحال مسئلہ اس وقت یہ ڈیٹ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ کرپشن کا ہے، تو یہ انہوں نے کرپشن کی۔ تو اب ہم چلتے ہیں انتخابات کی طرف۔ انتخابات کون چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا؟ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ جمہوری اقدار کی حامل جماعت ہے اور اس کی نظر ہمیشہ جو ہے نا یہ دور تک ہوتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بولا تھا، خورشید شاہ صاحب نے بھی بولا کافی دیر پہلے کہ انتخابات نہ وقت سے ایک دن پہلے نہ ایک دن بعد ہوں گے، انتخابات بر وقت ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بولا کہ کسی بھی کوشش اگر انتخابات کا التوا کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم مخالفت کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ تقریباً جو ہے نا اپریل کے اندر، سپٹمبر کے اندر جناب صدر صاحب بھی، ان کا عہدہ بھی فارغ ہو رہا ہے، تو اس کے لیے الیکٹورل کالج جو ہے نا، جس کے اندر صوبائی اسمبلیاں بھی ہوتی ہیں اور اس کے اندر جناب جو ہے نا قومی اسمبلی بھی ہوتی ہے اور سینٹ بھی ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا ان کا الیکٹورل کالج ہوتا ہے، تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو صدر کا انتخاب کیسے ہوگا؟ اگر صدر کا انتخاب ہو بھی جاتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی یہ چیلنج ہو جائے گا اور قائم مقام صدر زیادہ دیر تک رکھا نہیں جا سکتا۔ صدر کی عدم موجودگی میں جب وہ بیرون ملک دورے پر جاتے ہیں یا چھٹی پر ہوتے ہیں تو سینٹ کا چیئرمین وہ ہوتا ہے، سینٹ کا چیئرمین نہ ہو تو پھر وہ اسپیکر غالباً جو ہے نا اس کا ہوتا ہے، صدر وہ بن جاتا ہے۔ تو بہرحال اینی ویز، ایک تو یہ ہے صدر کا انتخاب ہے، دوسرا جناب جو ہے نا یہ آدھا سینٹ جو ہے نا یہ تقریباً یہ فارغ ہو رہا ہے یہ مارچ کے اندر، تو آدھا سینٹ فارغ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین ڈپٹی چیئرمین بھی فارغ ہو جائیں گے کیونکہ ان کا 3 سال کا ٹینیور وہ ختم ہو جائے گا، تو سینٹ کا الیکشن بھی جو ہے نا یہی الیکٹورل کالج ہی کرتا ہے۔ صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی کا بھی ایک سیٹ ہوتی ہے، تو مگر یہ کہ صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہیں وہ جناب چنتی ہیں اپنی اپنی ریشو کے مطابق، تو ان کا انتخاب بھی ضروری ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی پریورٹی یہی ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں تاکہ یہ ایک آئینی بحران پاکستان کے اندر یہ پیدا نہ ہو، یہ جو ادارے ہیں آئینی ادارے ہیں ان کے اندر جو ہے نا کوئی بھی فلاح نہ رہے، ان کے اندر کوئی گیپ نہ رہے۔ تو جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون کا اس کا سٹینڈ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، جہاں پر وہ 2021 میں کھڑے تھے یا اس سے پہلے کھڑے تھے اسی جگہ پر وہ کھڑے ہیں۔ جب پی ڈی ایم ٹوٹی تھی نون لیگ کا یہی تھا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں، ان کے کیسز وغیرہ ختم کیے جائیں، اور اس وقت مسلم لیگ نون کی بھی پریورٹی یہی ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں ہوں، اگر تاخیر کا شکار ہوتے ہیں نو پرابلم، مگر یہ کہ پہلے میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے نا بحالی ہو، میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے اندر آئیں، ایک تو نمبر 1 وہ گرفتار نہ ہو اور دوسرا یہ فوری طور پر وہ بحال ہو جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پروسیجر ہے، پروسیجر کے تحت جو ہے نا انہوں نے انتخاب ہونا ہے، انہوں نے وہ کرنا ہے۔ تو عمران خان نیازی بھی اس وقت انتخابات نہیں چاہتا۔ عمران خان نیازی سے آپ نے جو ہے نا یہ نہیں سنا ہوگا، تقریباً 1.5 مہینے کا عرصہ ہو گیا ہے کہ 9 مئی کے بعد کہ انتخابات کے بارے میں عمران خان نیازی نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ تو عمران خان نیازی کے لیے بھی اس وقت حالات سوٹیبل نہیں کہ وہ انتخابات کا مطالبہ کریں، کیونکہ وہ عمران خان نیازی اس امید پر زندہ ہے کہ جیسے جیسے یہ ٹائم گزرے گا تو میرے اوپر سختیاں جو ہے نا یہ ختم ہو جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت جس کرائسس کا میں شکار ہوں ان کرائسس سے میں نکلوں۔ مگر عمران خان نیازی نے جو 9 مئی کو جو غلطی کی ریاست کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ریاست کے خلاف جنگ چھیڑ کر، تو اس کا قیمت عمران خان نیازی کو ادا کرنی پڑے گی، تو چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو بہرحال یہ آج کا ویلاگ میں یہاں پر میں ختم کرتا ہوں، تو انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔